जाओ बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का फरमान आलिशान है, हर शख्स की दुआ पर्दे में होती है, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। आप बच्चों को और कारी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम। प्रोग्राम का नाम है इसमें क्या क्या होता है जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए। नंबर 1 उज़ैर शाह साहब। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नंबर 2 हमारा इस्लाम। नंबर 3 बच्चों की महफिल नात। नंबर 4 प्यारे अंबिया। प्यारे अंबिया। जी हाँ, ये 4 सेगमेंट आप खुसूसियात देखते हैं और आप बच्चों की कॉल्स भी हम शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, मदनी कायदा हमारा एंड हो चुका है, ख़त्म मदनी कायदा हो चुका है। अब इंशाअल्लाह जल्द कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है। आप घर में जिस अंदाज से बैठे हुए, आपको कोई भी सूरत आती है, कोई भी दुआ आती है, नमाज के अस्कार आते हैं तो आप सुना सकते हैं। और आज हमारा सवाल ये है कि आप हमें सूरह फातिहा पढ़कर सुनाइए, सूरतुल फातिहा पढ़कर सुनाइए। एक लहजा अपनाना है, कुरान पाक पढ़ना है खूबसूरत अंदाज से, अच्छे अंदाज से। अब किस अंदाज से सेगमेंट आगे की जानिब बढ़ेगा, तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कारी साहब, मैं चाहूँगा सूरतुल फातिहा से प्रोग्राम को आगे की जानिब भी बढ़ाइए। तो जो बड़े हैं वो भी ज़रा तवज्जो में रहें और जो छोटे हैं उनके लिए तो खुसूसी तौर पे प्रोग्राम है इस्लाम फॉर किड्स। तो इसका पहला मरहला शुरू हो गया है, पहले आपने तिलावत सुननी है। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये था आज का सवाल कि कारी साहब ने जिस अंदाज से पढ़ा, आप कोशिश कीजिए। शुरू में कारी साहब ये होता है कि मैं भी ऐसा पढ़ लूँ, जैसे कोई नात खां होता है इस अंदाज से पढ़ रहे हैं, जिसको हम उर्फ में कहते हैं बड़े नात खां। बड़ा तो वो है जो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल हो जाए, लेकिन एक कोशिश करते हैं कि हम अच्छी नात पढ़ लें, अच्छी तिलावत कर लें। अब शुरू में आज आप माशाल्लाह इस तरह पढ़ रहे हैं, तो क्या जब शुरू होती तो उस वक्त क्या माहौल था, ज़रा ये बताइए। बस मैं भी उस वक्त जो है कोशिश करता था और सीखता था। उस वक्त तलफ़्फ़ुज़ कमज़ोर थे, मजहूल पढ़ता था। कारी साहब के पास गए, सीखा और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मशक़ करते रहे तो बेहतरी आती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कुरान पाक अरबी लबो लहजे की तरफ आना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आज आप उस अंदाज से ना पढ़ें, लेकिन एक वक्त आएगा आप बहुत अच्छे कारी साहब बन जाएंगे। होता यह है कि जो कोशिश करेगा क्या होगा,
कोशिश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। वाह, जिसने कोशिश की उसे पा लिया। आप घर में बैठे हुए थे, ठीक है, आप प्रोग्राम में कैसे आए? कोशिश की ना, गाड़ी के अंदर बैठे यहाँ पर आ गए, खाना सामने आ जाए और बोले खाना मेरे मुंह में आ जाए, आएगा? कोशिश करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, लुकमा बनाएंगे, फिर अपने मुंह में डालेंगे, फिर चबाएंगे तो फिर पेट में जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप? कोशिश। कोशिश के बगैर तो खाना भी नहीं खा। पेट में नहीं आ रहा, तो कोशिश कोशिश। और रोज़ाना अगर ये मश्क की जाए तकरीबन 25 मरतबा और अमील सुन्नत की निस्बत 26 मरतबा कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मश्क आपने भी फरमाया, ये मश्क क्या है जरा ये बार बार कुरान पाक को पढ़ना, दोहराना। हाँ, ये बार बार हम बैठ के, जैसे अब मैंने पढ़ा, आप इसको फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे, माशाअल्लाह। ये मश्क होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। कल कारी साहब हमने आपसे सीखा था कि आपने हमें 3 तरीके बताए थे। जी जी प्यारे बच्चों, पहला कौन सा था? तरतीब। तरतील। नंबर 2 हदर। हदर। एक और था तरकीब। जी, तरकीब। तरकीब। ये एक नया ले आएंगे, तरकीब। जी कारी साहब। तदवीर। तदवीर। हाँ। इसको मैं चाहूंगा कारी साहब चंद मरतबा दोहरा दें ताकि बच्चों के भी जहन में बैठ जाए। कुरान पाक पढ़ने के 3 तरीके हैं। कुरान पाक पढ़ने के 3 तरीके। नंबर 1 तरतील, तरतीब। नंबर 1 तरतीब। नंबर 2 हदर, हदर। कारी साहब बताएंगे, फिर आपने पढ़ना है। नंबर 2 हदर, हदर। हदर। नंबर 3 तदवीर, तदवीर। तदवीर। कोई बच्चा मुझे ये तीनों सुना दे। कौन सुनाएगा? सिराज साहब, तीनों जल्दी जल्दी एक सांस में। तदवीर तरतील, मुश्किल यही है। और हदर। हदर, तरतीब। तरतील। जी ठीक है। और कौन बच्चा है जो हमें बताएगा? जी बेटा आप बताइए। नंबर 1 तरतीब। ठीक है। नंबर 2 हदर। नंबर 3 जहन में नहीं आ रहा है। ये तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल है। ये ते ता दाल तद वाव या रा, तदवीर। तदवीर क्या है जी? इसको दोहराएं। तदवीर। नंबर तदवीर, तदवीर। तदवीर, तदवीर। 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 ठीक है। अब कौन सुनाएगा? तीनों। जी हामिद साहब। तरतील। हदर। हदर। तदवीर। गुड गुड, माशाअल्लाह। बेहतरीन, माशाअल्लाह तदवीर। हदर। तरतील। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी यहाँ पर बच्चों को तो कारी साहब याद हो। नाम याद हो गए। आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि याद होंगे, तो ये नाम भी आप बता सकते हैं। अच्छा कारी साहब, हमने जो है अभी जो आपने तिलावत की, ये कौन सा अंदाज था? ये हदर था। प्यारे बच्चे, कौन सा था? हदर। हदर में। तरतील में भी आपने कल तिलावत सुनाई थी हमें। अब जैसे एक बताया गया था कि तरतील वो होती है बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना। शुरू से इन तीनों के Slow बारे में motion। तफसील से बता दें दोबारा। नंबर 3 दर्जे कुरान पाक पढ़ने के 3 मरातिब हैं, 3 तरीके हैं। तो नंबर 1 तरतील, बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना, स्लो मोशन जिसे कहते हैं ना, स्लोली है ना। और नंबर 2 हदर, स्पीड से पढ़ना, थोड़ा स्पीड से इतनी जल्दी पढ़ना कि उसमें कवायद तजवीद ना बिगड़े आपके। यानी जो कुरान पाक के तजवीदी कवायद हैं, मखारिज, सिफात, ये ख़राब नहीं होने चाहिए। माशाल्लाह। ये 2 के बारे में कल हमने आपको बताया था, आज भी इंशाअल्लाह ताला बताते हैं। आज तदवीर को हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कारी साहब थोड़ा एक सूरह फातिहा की चंद आयत आप हमें तीनों अंदाज में थोड़ा सुना दें। 2 अंदाज लेके जाने पे खुसूसी तौर पे तीसरा अंदाज वो जो है हम लेके जाए तदवीर। आज मैं चाहूँगा हदर में अगर आप सुनाएं, और तरतील में भी, दोनों में। हदर और तरतील वही कर रखें। थोड़ा ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदाज है तरतील। कारी साहब कौन से अंदाज में पढ़ा रहे हैं? अब कारी साहब जो पढ़ाएंगे आप लोगों ने भी पढ़ना है, ठीक है। एक मरतबा कारी साहब पढ़ेंगे एक आयत, फिर आप लोगों ने उसकी धुराई करनी है, ठीक है। सूरह फातिहा आपके मदनी कायदे में भी, उसको भी निकाल लें। तो पहले हम तरतील में पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है, ताउज़ के साथ, ठीक है। शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اب ان تینوں آیتوں کو ہم ایک سانس میں کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کوشش کیجئے گا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نہیں آ رہا وہ کیا کریں، آپ کا ٹیمپو نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ سانس توڑ لیں کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، سیکھنے میں یہ ہوتا ہے قرات کے کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ کا جو ٹیمپو ہوتا ہے نا پڑھنے کا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اس کی مثال پیش کریں گا مثال کے طور پہ میں پڑھوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ کا ایک ٹیمپو برقرار رہا۔ ہاں قاری صاحب نے 2 مرتبہ سانس لی، 2 مرتبہ سانس کتنی لی۔ مرتبہ؟ 2 مرتبہ ٹھیک ہے، جہاں آپ کی سانس ہے قاری صاحب نے چھوٹے چھوٹے سانس لے کر بھی آپ کو بتایا، تو قاری صاحب جس طرح پڑھا رہے ہیں اسی طرح پھر آپ پریکٹس میں رہیں گے تو آپ کا سانس لمبا ہو جائے گا، لمبا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پریکٹس میں رہے تو اگر اچھی پریکٹس کری تو مجھے امید ہے سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی 2 آیتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، اگر پریکٹس رہی تو پھر سانس کیا ہو جائے گا؟ قاری صاحب ایسے ہیں نا قاری صاحبان، ایسے ہی ہے، ایسے پوری صورتیں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پریکٹس سے، کس سے؟ پریکٹس قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھیں، لیکن کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اب جو قاری صاحب نے ایک ٹیمپو والا انداز بتایا آپ کو، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی قاری صاحب ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اسی کو، دوبارہ انہی 3 آیتوں کو لے کے تین آیتوں کو، اور آپ نے جو ہے بے شک جو ہے سانس کو توڑ لینا ہے، مگر رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واہ زبردست، صحیح ہے نا، سانس ٹوٹے رکیں گے نہیں، فوراً جاری رکھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ماشاء الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، بہت اچھا ہے، بہت اچھی چلیں 1 بائی 1 ہم تھوڑے بچوں کو لے لیں۔ کون ہے؟ بھلے سانس آپ کی رک گیا ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ ٹیمپو، وہ انداز جو ہے وہ اوپر کیا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آخر میں آ کے آپ نے ہی رکنا ہے۔ پہلے کون کوشش کر کے دکھائے گا؟ سراج صاحب، چلیں سراج بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماشاءاللہ، قاف نہیں پڑھنا، مالکی، کاف باریک۔ مالک یوم بھائی یہ موٹا لگ رہا ہے مجھے بھی۔ مالکی باریک کریں۔ مالکی مالکی، جی قاری صاحب بتائیے۔ مالکی، مالک یوم ماشاءاللہ، الدین یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اگر کچھ غلطی ہوگی تو قاری صاحب آپ کو بتا بھی دیں گے، ڈرنا نہیں ہے خوش ہونا ہے
ہے خوشی پیار و محبت سے آئیے, مسکراتے مسکراتے آئیے, مسکراتے مسکراتے جائیے. تو اب بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب, دیکھتے ہیں گھر پہ جو بچے بیٹھے ہوئے وہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. جی میرا نام محمد ساحل رضا رضوی ہے. ساحل, میں پنجاب کے شہر گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی سنائیے. میں آج آپ کو سورہ فاتحہ سناؤں گا. سنائیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جی قاری جزاک صاحب. اللہ خیرا. جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی. یہ عرض کی مگر کہ چند آیتیں اگر بھیجیں گے نا, چند آیتیں, یہ عرض کیے بچوں کا اگر پوری آپ صورت بھیج دیں گے تو بڑی ایک کالز ہوتی چلے جائے گی, تو دیگر بچوں کی کالز نہیں چلے گی. تو تھوڑے بچے ایک لائن پڑھ کر آپ ہمیں بھیجیں, چند آیتیں 3 آیتیں پڑھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کال سکیں, ورنہ پھر پروگرام کا وقت جو ہے اختتام ہو جائے گا. تو اس چیز کی طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. جی کیا صاحب, یہ ہمارے بچے نے سنایا, کیا کہیں گے؟ بہت اچھا انداز تھا, بہت اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کیا اور اچھا پڑھا. بس یہ ہے اہدی, یہاں اہدینا الصراط, یہ ہا ہوتا ہے. بڑے جو ہے بعض دفعہ غلطیاں کر جاتے ہیں. جی جی. اہدنا الصراط کر رہے ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اس بارے میں کیا ہے؟ یہ اہدے نہیں, اہدے پڑھیں گے تو پھر وہ مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہمیں قرآن پاک کو معروف پڑھنا ہے, اور معروف جو ہے عربی طریقے کے مطابق پڑھنے کو کہتے ہیں. اچھا کیسے میں ایک اہدی, اہدینا الصراط اہدنا الصراط کیا ہے؟ اهدنا اہدنا الصراط. الصراط المستقیم. اچھا کیسے میں ایک بات معلوم کرنا ہے, میں ایک پروگرام میں تھا آپ کا مدنی چینل, تو اس میں ایک نے یہ بات پوچھا تھا کہ دعاد زواد تو کیا پڑھنا ہے, ذرا اس کے بارے میں کچھ ذرا رہنمائی فرمائیے. ولا ضالین پڑھنا ہے, ولا ضالین پڑھنا ہے. اب بچے بھی شاید کچھ ایسے ہوں کہ وہ بنے ہم نے پڑھنا کیا ہے, اور ناظرین نے ایک سوال کیا تھا, تو انشاءاللہ عز و جل یہ گلدستہ ہمارا بنے گا تو پھر ہم دوسرے پروگرام آپ کا مدنی چینل پہ چلے گا. تو آج میں چاہوں گا تھوڑا دعاد زواد اور دعاد ادا کہاں سے ہوتا ہے, ذرا اس کی ادائیگی میں تھوڑا آپ بتائیے. حرف ضاد جو ہے یہ قرآن پاک کا سب سے مشکل ورڈ ہے نا. اچھا, یہ حروف 29 حروف جو ہیں ان میں سب سے مشکل یہی ہے, مگر اس کا جو تلفظ ہے یہ اصل میں جو ہے, یہ زبان میں ہاتھ سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے آپ. یہ دیکھیں سمجھیں, یہ میری زبان ہے نا, ایک زبان, اور یہ زبان کا جو بغلی کنارہ پیچھے والا حصہ جو ہوتا ہے سائیڈ کا, یہ دیکھیں یہ بغلی کیا ہے کر سب؟ بغل میں جیسے سائیڈ میں ہوتا ہے نا, سائیڈ کا کنارہ, سائیڈ کا, حافت اللسان بغلی کنارہ یا سائیڈ والا کنارہ. سائیڈ والا کنارہ چلیں, یہ بغلی ہوگی. یعنی کہ زبان ہماری, اب ظاہر بات زبان کافی بڑی ہے, ٹھیک ہے, آگے کا بھی حصہ ہوتا ہے, آگے کے کنارے بھی ہوتے ہیں اور پیچھے کے کنارے ہیں سائیڈ میں. اب یہ جو پیچھے کا جو موٹی, یہ سمجھ لیں کہ ہماری زبان آگے سے پتلی ہے اور پیچھے جا کے موٹی ہو جاتی ہے, دیکھا ہے آپ نے, موٹی ہوتی ہے. ہاں پیچھے موٹی ہوتی ہے, جڑ کی طرف موٹی ہوتی چلی جاتی ہے, جڑ کی طرف موٹی. اچھا اب یہ جو پچھلا جو حصہ ہے مطلب جو سائیڈ کا, اب یہ اوپر اٹھتا ہے اور اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں میں لگتا ہے. کتنی؟ 5 داڑیں. اچھا داڑیں 5 ہیں. اچھا ایک انسانی منہ میں ٹوٹل جو دانت ہوتے ہیں وہ 32 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 32 32. اچھا 32 دانت ہوتے ہیں. اچھا اس میں سے 20 داڑیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 20 داڑیں ہوتی ہیں اور 12 دانت ہوتے ہیں. شاید 32 دانت ہو گئے, 32 جس کو کہتے ہیں. ہاں 32 تو 32 ہی چلے گئے, یوں بھی ہوتا ہے. تو اس میں سے داڑیں کتنی ہیں کر سب؟ داڑیں ہماری 20.
داڑیں کتنی ہیں بچوں؟ 20 20 داڑیں ہیں. اب بچے کتنے؟ 12. تو 12 ہوتے ہیں دانت. یہ بھی شاید ناظرین کے لیے انفارمیشن نہیں ہو بعض کے لیے کہ دانت کتنے؟ 32 دانت 12. دانت کتنے؟ 12 جی کیا کہیں گے؟ 32 کتنے ہوتے 32 کتنے ہوتے ہیں؟ جی 32 ہوتے ہیں 32. 30. کتنے؟ 32 32 کتنے ہوتے ہیں؟ 32. 30 اور 2. 32 ہو گئے. جی قاری صاحب ماشاء اللہ. اب اس میں سے جو 12 دانت ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں, سامنے. صحیح ہے. جیسے ہمارے 2 دانت یہاں ہیں اوپر, 2 نیچے ہیں سامنے والے, اوپر نیچے 4 دانت. پھر اس کے برابر میں ہوتے ہیں ایک دانت, ایک اوپر ایک نیچے, ایک دائیں طرف 2 اور بائیں طرف 2. پروگرام کے بعد آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں, اور پھر اس کے ساتھ پھر ہماری داڑیں شروع ہوتی ہیں. 12 کے بعد ہماری داڑیں شروع ہوتی ہیں. اب وہ داڑھ جو ہے ضاحک سے لے کر, اس کا نام ہے ضاحک. ہم ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں تو ہمارا نارمل طور پر مسکرانے میں ضاحک نظر آتی ہے. جب ہم مسکراتے ہیں نا تو ہماری داڑھ وہ ضاحک کی نظر آتی ہے. تو ہم ایک دعا بھی دیتے ہیں, اضحک اللہ سنک. ماشاء اللہ ان کی جو ہے وہ داڑھیں, ہاتھ تو اٹھائیے, اب آپ اپنی مسکراہٹ چھپا رہے ہیں. تو عزیر بھائی کی مسکراہٹ ماشاء اللہ اضحک اللہ سنک. تو ہم دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. تو یہ داڑھ نظر آتی ہے. اب یہاں سے لے کر اور آخر تک, یعنی کہ ایک طرف ہماری کتنی داڑیں ہوتی ہیں؟ 20 ایک طرف 5, سیدھی طرف 5, الٹی طرف 5 اوپر کی جانب, پھر نیچے کی جانب آئیں گے 5 دائیں طرف اور 5 بائیں طرف, یعنی رائٹ اور لیفٹ. ٹوٹل ہماری کتنی داڑیں ہو گئی؟ 20 کیونکہ 10 ایک سائڈ پر اور 10 دوسری سائڈ پر, کتنی ہوگی؟ 20. اب اس میں سے ہمیں جو یوز کرنا ہے وہ 5 داڑیں اوپر کی لیفٹ سائڈ والی, جو ہمارا منہ کا الٹا حصہ ہے, اس کی 5 داڑوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا زبان کا بغلی کنارہ وہاں لگتا ہے داڑوں سے, تو یہ آسان ہو جاتا ہے. اور سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں اور بیک وقت دونوں طرف سے, یعنی یہ زبان ادھر سے, بیک وقت یعنی ایک دم کے ساتھ, یا بیک وقت یعنی ایک ساتھ جو ہے ہماری زبان اٹھے, اور الٹی طرف سے بھی اور سیدھی طرف سے بھی, اور اوپر کی 10 داڑوں میں لگے. کتنی داڑوں میں؟ 10, کیونکہ اوپر 10 ہے نیچے بھی 10 ہے. تو جب یہ اوپر بیک وقت لگتی ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا. مگر قرآن کرام جو مشق کرواتے ہیں, محنت کرواتے ہیں, تو بیک وقت 10 سے بھی ادا کر لیتے ہیں. تو میری بھی عادت, میں نے بھی کوشش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کریں اور بیک وقت 10 سے ادا کریں, تو الحمدللہ ادا ہونا شروع ہو گئی. تو اصل لفظ جو ہے اس کا ہے, جو مخرج بنتا ہے اس کا ضاد. یہ ساؤنڈ جو ہے ضاد, آخر میں دال آتا ہے ضاد. اب دیکھیں اگر اس کا ہم اس کو پڑھیں گے زواد, تو اہل عرب کے نزدیک کوئی زواد لفظ ہے ہی نہیں. ہمارا یہ اردو میں زواد ہوتا ہے نا, اسلام میں زواد نہیں ہے, عربی میں نہیں, عربی میں زواد نہیں ہے, کیونکہ شہر رمضان الذی, شہر رمضان الذی نہیں پڑھیں گے وہ. ٹھیک ہے. اہل عرب جو بھی پڑھے گا وہ ضاد پڑھے گا. قرآن پاک عربی زبان میں, تو اس کو عربی انداز میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک تو عربی زبان میں, تو اب اس کو پڑھنا بھی ہم نے عربی زبان میں. اچھا, بعض لوگ اس کو دال کے مخرج سے پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ دال پڑھا تو بھی غلط ہوگی, یہ بھی حرام ہے پڑھنا. اور اسی طرح کسی نے, بعض لوگ اس کو ضا کے مخرج سے پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگوں سے بات ہوئی تو وہ غین کے مخرج سے ہی پڑھتے ہیں. ایسا بھی ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب اصل تلفظ جو ہے اس کا وہ ہے ضاد. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ جیسے ردی میں دعا آتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے, گڈ ہو گیا, بہترین ہو گیا ماشاء اللہ. تو اسی انداز سے پڑھنا ہے. اور قاری صاحب آپ, میں چاہوں گا ضاد کی 4 مرتبہ آپ ادائیگی بچوں کو بتائی, تو اب اس کی دہرائی بھی ہو جائے. ضاد 2-3 مرتبہ. ضاد. دیکھیں دال آخر میں آئے تو دال کا ساؤنڈ کیا بنا؟ دال ہے نا, اد. اور ضاد کا پڑھیں گے اب. مشکل ہے نا تھوڑا, اب اور اد, فرق ہو گیا. اور اگر زواد پڑھیں گے تو از, وہ تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں, قرآن میں ہے ہی نہیں, ہم نے وہ پڑھنا ہی نہیں ہے. نہ دال پڑھنا, دال ہے قرآن میں, مگر دال کے تلفظ سے پڑھیں گے, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے بالکل. صحیح ہے.
اور اصل جو اس کا تلفظ ہے کوشش کریں آپ کی جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں میں لگے گا، یعنی سائڈ والا کنارہ. ہاں الٹی طرف یہ آسان ہوتا ہے نا، یہ سائڈ والا کنارہ. صحیح ہے، یہ سمجھیں یہ میری زبان اور یہ پیچھے یہ منہ. جب آپ اس طرح سمجھاتے ہیں میں تو چاہ رہا ایک زبان لا کے رکھ دوں، ایک آرٹیفیشل ہوتی ہے زبان، بالکل بالکل، تاکہ اس میں اچھے طریقے سے سمجھ میں اس کے اندر وہ جو ایک ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے زیادہ مل جاتے ہیں، ایک پورا ماڈل ہوتا ہے دانتوں کا، تو اس کے حساب سے شاید اگر یہ اچھا سمجھ میں کیمرہ آ مجھے جائے. قریب فوکس کرے تو میں تھوڑا سا اور بتاؤں نا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ داڑھ سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ دعا نکالنا ہے. اچھا قاری صاحب، ہم نے ترتیل اور حدر جو ہے یہ لے لیا، ٹھیک ہے، ترتیل اور حدر. ایک جو تدویر ہے، تدویر کے انداز میں اگر تلاوت ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین آمین. ماشاء صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قاری صاحب آپ نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو گھر پہ بیٹھے بچے ان کو 3 انداز مجھے امید ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. نمبر 1 حدر، نمبر 2 ترتیل، نمبر 3 تدویر. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا یہی سورۃ الفاتحہ آپ حدر میں پڑھیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک بچہ ہوگا جو کہ آپ کے ساتھ تلاوت کرے گا. جی پیارے بچوں کالز کی جانب. میرا نام محمد عبدالرافع ہے. جی آج میری 8th کال ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، کیا کہیں گے؟ بہت پیارا پڑھا، بہت اچھا پڑھا، کوشش اچھی تھی. مزید محنت جاری رکھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. چلیں جی ایک اور کال کی جانب پڑھتے ہیں. میرا نام عرفہ مشل ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ. مالک یوم الدین. جی قاری صاحب ماشاءاللہ اچھا پڑھا. انہوں نے 2 غلطیاں کر دی تھوڑی. ایک تو الحمدللہ رب العالمین میں عین اس کو کلیئر کرنا ہے، رب العالمین، اور آخر میں مالک یوم الدین نون کو ہلائیں گے نہیں. حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 5 کے علاوہ کسی بھی حرف کو اگر ہلایا اور آواز لوٹ کر آئی تو اس میں قلقلہ ہو جائے گا.
تو ہمیں 5 کے علاوہ کسی بھی حرف کو نہیں ہلانا، یعنی اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ باتیں آپ کو جو غلطیاں پتہ چلتی آ رہی ہیں، آپ نے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس انداز سے پڑھنا بھی ہے۔ ایک اور کال لیتے ہیں، پھر اس کا صاحب انشاءاللہ تعالی حدر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ جی میرا نام لبنہ فہیم عطاریہ ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، یہ میری پہلی کال ہے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی کیا صاحب، بچی نے پڑھا ماشاءاللہ اس انداز سے اچھی پڑھا کوشش کی، جی، مگر یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے اعوذ باللہ میں ذال کی بجائے زا پڑھ دیا۔ اچھا اسی طرح پھر ایاک نعبد، یہاں نون کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کی، اور بدو کو کھینچنا نہیں، دال کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، حرف مدہ کی طرح ہمیں اس حرکت کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بچیں۔ ماشاءاللہ۔ نستعین میں بھی تا کو تھوڑا سا موٹے کی طرف لے گئے، وہ موٹا کر دیا، یعنی تا ہونا چاہیے، تا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں تو پیارے بچوں، آپ نے اس چیز کی طرف کیا رکھنی ہے؟ توجہ رکھنی ہے۔ تو آج قاری صاحب نے سورۃ الفاتحہ اچھے انداز سے آپ کو 3 انداز سے بتائی۔ میں چاہوں گا جب حدر میں کچھ تلاوت ہو جائے، ہمارے ساتھ نعت خواہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، مسجد مدینہ کے پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں وہ جی ترتیل جو تھا بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، حدر جو تھا اسپیڈ کے ساتھ، اور تدویر ان دونوں کے درمیان میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی انس بھائی آپ بھی ریڈی ہیں؟ قاری صاحب شروع میں تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین، صدق اللہ العظیم۔ آمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماحول بنا دیا ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ قاری صاحب شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ تو پیارے بچوں، مجھے ایک نے کہا کہ بھائی آپ جو یہ پروگرام کرتے ہیں 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو تھوڑا کچھ وقفہ تو دیا کریں، ہم پانی وغیرہ پی لیں۔ تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک وقفہ دے رہے ہیں، 1 منٹ کا ہم آپ کو ایک گلدستہ دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ قاری صاحب جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ آمین۔ نانا ابو کا غم، نانا ابو کا غم، حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے، حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے، نانا ابو کا غم، نانا ابو
अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। इरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा प्यारी बेटी, प्यारी फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि क्या आ गया है, सेगमेंट आ गया है। एक बच्चा कह रहा है यूसुफ भाई का सेगमेंट आ गया है। जी हाँ, इल्म दीन का खजाना आ गया है और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। जी यूसुफ भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम सेगमेंट, हमारा इस्लाम फॉर किड्स का स्टार्ट हो चुका है और नमाज का अमली तरीका, नमाज का प्रैक्टिकल हमारा जारी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज नमाज का प्रैक्टिकल हम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब ये है कि कुछ सवाल हम आपसे पूछा करते हैं। जी, क्या सवाल आ रहा है? अब देखें, आसान सवाल हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? मुश्किल। हाँ, मुश्किल होना चाहिए। यूसुफ भाई, ये मुश्किल क्या होता है, आसान क्या होता है? ये क्या है? बोले मुश्किल है, ये आसान है। जो ना आ रहा हो मुश्किल लगता है, जो आ रहा है वो आसान है। और क्या बात है जी, जो आ रहा है वो आसान है और जो नहीं आ रहा वो मुश्किल लगता है। ठीक है, हर दफा आसान भी मुश्किल हो जाता है। ये तो पता था, नहीं आया, तो आपने इस तरफ भी क्या रखनी है, तवज्जो रखनी है। जी यूसुफ भाई तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से मुतालिक हमारा सवाल हुआ करता है। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि नमाज स्टार्ट करते वक्त आप क्या कहते हैं, क्या कहकर आपको नमाज शुरू करनी चाहिए। रुकू से मुतालिक पूछा था कि रुकू में आपने क्या कहना है, कौन सी तस्बीह कहनी है, और सजदे में आपने कौन सी तस्बीह कहनी है। आज भी आपसे सवाल कर रहे हैं और सवाल आपसे ये है कि रुकू क़याम के बाद कौन सा रुकन अदा किया जाता है। तो आसान सा है, आसान है मुश्किल है? आसान। अब क़याम आपको याद रखना है, क़याम किसे कहते हैं। कल आपको क़याम के बारे में बताया था और रुकू के बारे में भी बताया था। असल इस सवाल में है कि आपको वो इस्तिलाह, वो नाम याद है या नहीं कि क़याम किसे कहते हैं और रुकू किसे कहते हैं। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कौमे में क्या पढ़ा जाता है। इसका भी जवाब प्यारे बच्चों आप हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। रुकू से जब उठते हैं उसे कौमा कहा जाता है। कौमे में क्या पढ़ना है, अल्लाह अकबर पढ़ना है, सुबहान अल्लाह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, ये आपने बताना है। जो दो हमारे प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। हामिद भाई आप क्या बताएंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे जी, बस यही कहेंगे और कुछ तो नहीं कहना ना। रब्बना वलकल हम्द भी कहना है। जी हामिद भाई। रब्बना वलकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल। अरे माशाल्लाह, ये जो आपने लफ्ज़ बनाया ना माशाल्लाह, ये तो अल्लाह, देखें इसमें एक तो है रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द ये ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये उससे भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा नेकियां मिलेंगी, है ना। तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कह लें,
समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए आप हमें इस सवाल के जवाब रिकॉर्ड करवाइए और हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं नमाज का अमली तरीका कि आपने नमाज में रुकू सजदा किस तरीके से करना है, आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए, ये भी सवाल। ये तो कल हमने बहुत ख़ास सिखाया था ना इनको कि भाई आपने क़याम में कहाँ नज़र रखनी है, आपने रुकू में नज़र कहाँ रखनी है, कौमे में आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, आज भी एक ये आपने बताना है हमें। आप ज़रा इधर आइए हामिद साहब, आप आ जाएं, माशाअल्लाह आ जाएं, जल्दी आइए जल्दी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं चाहूँगा कोमा क्या होता है, आप नाम लें और हामिद रज़ा जो है उस कंडीशन में आते रहेंगे कि हामिद रज़ा को दिखाइए, ज़रा फोकस कीजिए, ठीक है हामिद भाई। पहले वो हालत दिखाएं, क़याम क्या है जो आप सवाल करना चाहें। तो हामिद रज़ा आपने इस तरफ देखना है, ठीक है, कैमरे की तरफ। चले, तकबीर किसे कहते हैं? थोड़ा रुक जाइए। आपने निगाहें इधर रखनी है ताकि आप इधर फोकस रहें, कान यूसुफ भाई की तरफ रखना है। तकबीर किसे कहते हैं? चलें, अल्लाह जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, हाथ बांध के दिखाएं। माशाअल्लाह। वाला वो जो इस्तिलाह वाले हैं, इस्तिलात वाला। हाँ। चले, आप रुकू करके दिखाएं। रुकू, ये रुकू है। ये क्या है? कौमा करके दिखाएं। कौमा, ये कोमा है। ये कौमा है। अच्छा, एक सवाल मैं भी ऐड करूं, कोमे में कहाँ देखना है? सीने पर। आप उधर ही हैं, सीना कहाँ है? सीना कहाँ है भाई? सबका सीना है यहाँ पर है, सीने में निगाह कहाँ होंगी? सीने सीने पर। और शुरू में क्या था? क़याम। क़याम में कहाँ देखना है? सजदे की जगह पर। सजदे की जगह। क़याम में? सजदे की जगह पर। क़याम किसे कहते हैं? हाथ बांधना। हाथ बांध। यूसुफ भाई फरमाइए। क़याम किसे कहते हैं? खड़े होने को क़याम कहते हैं ना भाई। जैसे हम खड़े, हमने क़याम किया हुआ है, ठीक है, खड़े होने को क़याम कहते हैं, बैठने को जलसा कहते हैं, कादा भी कहते हैं, ठीक है। तो खड़े होने को क़याम कहा जाता है। खड़े होकर नमाज पढ़नी है। फ़र्ज़ नमाज में क़याम फ़र्ज़ होता है, ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज अगर बग़ैर किसी वजह के बैठ कर पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल। बहरहाल ये कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे प्यारे बच्चों? रुकू तक पहुँच गए थे ना, बल्कि नहीं, रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन, कोमा। भाई कौमे तक हम पहुँच गए थे। कौमे के बाद भी सजदा है और इसके बाद जलसा है, कायदा है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। स्टार्ट से चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट से चलेंगे। सबसे पहले तकबीर तहरीमा है, वो किस तरह से कहनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, एक बार फिर हम आपके सामने दोहराएंगे, ठीक है। एक बार हम आपके सामने फिर दोहराएंगे कि आपकी नज़र कहाँ होगी और आपने क्या अल्फाज कहने हैं, उसको दोहराएंगे और फिर हम इंशाल्लाह सजदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी दोनों पाँव के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? गुड हो गया, 4 उंगली। कम से कम 4 उंगलियों के बराबर। और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? एक बालिश होना चाहिए। वेरी गुड, याद है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा यूसुफ भाई सवालात की सूरत में चले हैं, ज़ेर वगैरह माशाल्लाह सब हैं। तो अब देखें क्या सवाल था? दोनों पाँव के दरमियान कम से कम फासला कितना होना चाहिए? उज़ैर भाई बताएं। हाथ खड़ा करना। 4 उंगल। गुड हो गया, माशाल्लाह। और ज्यादा से ज्यादा फासला कितना होना चाहिए? सिराज भाई जी बताइए। माइक का है, माइक बताएं, जोर से बताएं। एक शंगल। नाम भूल गया। ये भी एक बात है। एक शंगल है। एक याद करें, आपने हाथ उठा दिया। जल्दी। एक, अच्छा अभी क्या बताएं? एक जंगल। ये नई इस्तिलाहें आ जाएंगी। बा बताएं, जल्दी से बता दें हम। एक बालिश। एक बालिश, वेरी गुड। एक याद आ गया, ठीक है। तो एक बालिश, ज्यादा ज्यादा फासला होना चाहिए। अच्छा, ऊपर के बटन कितने बंद होना जरूरी है? सीने के कितने बटन नजर आने चाहिए? कितना बटन खुले हुए होने चाहिए? जी सारे बटन। माइक इनको लगा हुआ, माइक लेना है, सीधे हाथ इनको माइक लगा हुआ है, देना है जी। सारे बटन बंद करने। सारे बटन बंद करने, जैसे आपके बटन बंद हैं। आस्तीन के भी, इधर के भी बंद करने हैं, ठीक है। और आस्तीन में कितनी ऊपर तक रखनी है? आस्तीन फोल्ड करनी है, क्या करना है? आस्तीन फोल्ड नहीं करनी। हाथ खड़ा करना है आप। आस्तीन फोल्ड नहीं करनी। इनको दें। आस्तीन फोल्ड नहीं करनी, बल्कि पूरी सीधी रखनी है। आस्तीन भी सीधी रखनी है। अच्छा यूसुफ भाई, बात बच्चे ना यहाँ से, बड़े भी यहाँ से फोल्ड करते हैं, या पांचे को पैंट पहने में तो यहाँ से फोल्ड करते हैं, तो कहाँ वो फोल्ड भी नहीं करना। जैसे आस्तीन आपकी फोल्ड नहीं होनी चाहिए,
کپڑے فولڈ نہیں کرنے ہیں. کہیں سے یعنی کپڑا آقا fold صلی نہیں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں مجھے کپڑے فولڈ کرنے سے منع کیا گیا. تو اسی لیے نماز میں کپڑوں کو فولڈ نہیں کرنا, شلوار کو اوپر سے فولڈ نہیں کرنا, پینٹ کو نیچے سے فولڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نماز میں کپڑوں کو فولڈ کیے ہوئے نماز نہیں پڑھنا ہے. کچھ لوگ اس لیے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ٹخنے سے نیچے جا رہی ہوتی ہے نا شلوار, اب وہ کہتے ہیں کہ یار چلو اوپر کر لیتے ہیں, نماز کے ٹائم پر خاص طور پر کرتے ہیں. تو یہ منع ہے, کپڑوں کو چھیڑنا نہیں ہے, اپنی حالت پہ رہنے دیں. ماشاءاللہ. پھر اس سے آگے کی جانب تو یہ ہو گیا. اچھا اب آپ نے آپ کا رخ کس طرف ہوگا یہ بتائیں؟ کعبے کی طرف. قبلے کی طرف. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف آپ کا رخ ہوگا. ٹھیک ہے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہوگا. اور پھر آپ نے جب تکبیر کہنی ہے تو آپ کی ہتھیلیوں کا رخ کس جانب ہوگا؟ حامد بھائی قبلے کی جانب. قبلے کی جانب ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کے انگوٹھے کس چیز کو ٹچ کریں گے؟ ان کو دیں, یہ آپ بتائیں بیٹا, بیٹھے بیٹھے بتائیں, جلدی جلدی بتائیں. یہاں کان کے یہاں کیا نام بھی معلوم ہونا چاہیے. کان کے نوک پر. کان کی نوک کہاں ہوتی ہے؟ گول ہے کان تو. کان کی لو. ٹھیک ہے, کان کی لو پر آپ نے اپنے انگوٹھے ٹچ کرنے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے؟ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے. کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے. کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے. قیام میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا, 3 انگلیاں اس طرح رکھنی ہیں ہاتھوں کی پشت پر, اور ایک چھنگلیاں اور انگوٹھا اس طرح سے جو ہے وہ سائڈوں پر موڑ کر ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے. قیام کرنے کا طریقہ, قیام میں نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے. پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. پہلے کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ایک سورت ملا لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع. کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, رکوع کرنے کے بعد رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے؟ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار پڑھنی ہے. ویری گڈ, زبردست. اور آپ کی خیال کس چیز کا کرنا ہے؟ کمر کیسے ہو؟ بالکل کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اچھا, اور سر جھکا ہوا ہوگا یا اٹھا ہوا ہوگا؟ جھکا ہوا ہوگا نا, سر جھکا ہوا ہوگا یا اٹھا ہوا ہوگا؟ رکوع میں. رکوع کی بات ہو, کتنا جھکا ہوا ہوگا؟ کمر سیدھی ہوگی. ہاں بھائی, کمر کی سیدھ میں رکھنا ہے نا, سیدھ میں. سر کو زیادہ جھکانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یہ بھی یاد رکھیں نا, کمر کی سیدھ میں ہوگا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اگر آپ کسی کو بتائیں تو آپ اچھے انداز سے بتا سکیں. ٹھیک ہے, نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آج تو دہرائی کروا لی آپ نے ماشاءاللہ. ہاں, تاکہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے تو پچھلا ہم تھوڑا دہرائی بھی کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آگے آگے چلتے جا رہے ہیں اور پیچھے ہمارا ہو ہی نہیں رہا. ایک بچے کو ہم بلا لیتے ہیں شاہ صاحب, تاکہ کہ پورا ہمارا پریکٹیکل آج کا کمپلیٹ ہو جائے. آ جائیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے. انشاءاللہ دوسرا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یوسف بھائی یہ یہاں پر کھڑے ہو گئے. اچھا دیکھیں, اب جو ہے حامد بھائی میں آپ سے کہتا جاؤں گا, آپ نے دہراتے رہنا ہے. آپ دونوں یہاں پر آ جائیں, جلدی آ جائیں. آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. جی شروع کروائیے. جی حامد بھائی تکبیر کہیں, ذرا تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے دیکھیں پیارے بچے انہوں نے باندھ لیا ہے. اب اپنے ثنا پڑھنی ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے. رکوع میں جائیں, اللہ اکبر. دیکھیں ان کے ہاتھ دیکھ لیجئے کس طرح سے گھٹنوں پر ہیں, انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ہاتھ بالکل سیدھے ہیں, جسم سے ملے ہوئے نہیں ہیں. کمر بھی ماشاءاللہ سیدھی ہے دیکھیں, اور اسی کی سیدھ میں ان کا سر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور ہاتھ بھی ان کے بالکل جسم سے ٹچ نہیں ہے. دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رکوع کا انداز ہے, یہ رکوع کا طریقہ ہے. بالکل 3 بار کوما میں لے کر آئیں گے. جی کوما میں لے کر آئیں گے. یہاں تک تو ہم نے کل بھی سیکھ لیا. یہ جو ہے آپ کا سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی ہاں, اب آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سینے پر ہوگی. ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اب رکوع کرنا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. رکوع میں جاتے ہوئے پہلے آپ کے گھٹنے لگیں گے زمین پر, پھر آپ کے ہاتھ زمین پر لگیں گے, پھر ناک اور پھر پیشانی لگنی ہے. اور سجدے سے اٹھتے وقت
پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، یعنی بالکل الٹ کریں گے. پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، پھر ہاتھوں کو، اور پھر گھٹنوں کو اٹھائیں گے. یہ تو ہو گیا سجدے میں جانے کا طریقہ. سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں جو ہے اس کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے نا، یہ زمین پر لگنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. کچھ لوگ اپنے پاؤں کے صرف سرے، انگلیوں کے سرے زمین پر لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ نے انگوٹھا ٹچ کیا ہوا ہوتا ہے، کچھ نے یوں انگلیاں رکھی ہوتی ہیں. یہ سب طریقے غلط. بلکہ اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ آپ زمین پر اس کا جو پیٹ ہے اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، دونوں پاؤں کی 5 انگلیوں کو. اب یہ سجدہ کرتے ہوئے ہمارے حامد بھائی آپ کو دکھائیں گے کہ سجدے میں کیسے جانا ہے. بہت سلو موشن میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے. آج انشاءاللہ سجدے میں جانا کس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ بہت سارا بھی ہو گیا کہ ذہن میں بھی رہے، پکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آج سجدے میں جانا کیسے انشاءاللہ ہم یہاں تک آج آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے فوکس کریں، ذرا دکھائیے حامد بھائی کو. حامد بھائی کو دکھائیں، سلو موشن میں جانا حامد بھائی، ٹھیک ہے. جی پہلے گھٹنے رکھیں گے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. دیکھیں پہلے گھٹنے، اب ہاتھ لگ رہے ہیں، اس کے بعد ناک لگے گی، پھر پیشانی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آپ نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اب کیا کریں گے، پیشانی کو اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک سجدہ کیا گیا. اب سجدے میں ناک کس طریقے سے رکھنی ہے، پہلے کیا ہے، کتنی ہڈیاں ہوں گی، تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پوری نماز ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ رہے گی. تو بچوں آپ لوگوں نے بھی کل کیا کر کے آنی ہے، تیاری کر کے آنی ہے. تو انشاءاللہ یوسف بھائی کے ہوں گے سوالات اور آپ لوگوں کے ہوں گے جوابات. ماشاءاللہ. نماز آ رہی ہے؟ دوسروں کو سکھا رہے ہیں؟ اس میں آواز نہیں آ رہی. دوسروں کو سکھائیے، ٹھیک ہے. بہن بھائی جو ہوں، اچھا بچیوں کے تو خواتین کی نماز الگ ہے، بہنوں کو نہیں سکھا سکتے، ہے نا. ان کے لیے تو کنیز فاطمہ والا ہے نا. ہاں، جو ان کے لیے کنیز فاطمہ کا جو ہے اس کو یوں کر لیں، کچھ ایسا روک کر کچھ ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کس انداز سے اس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، آپ نے نماز سیکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنی ہے. تو یوسف بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں شروع کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیکھی اور دنیا کو سکھلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو ویلکم، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تشریف رکھیے. بیٹھے. جی عبد الماجد بھائی، کیا کون سے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی سیرت کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا بچوں کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تذکرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم نے پیارے بچوں پچھلے سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تھا. کسی کو یاد ہے کچھ صحابہ کرام کا اس انداز میں کہ ان پر کتنی تکالیف آئیں اور انہوں نے کس طرح فیس کی؟ تو آج بھی ہم یعنی کہ کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جو بہت مشہور اور معروف ہیں، اور بہت یوں سمجھیے بڑے رتبے والے صحابہ کرام ہیں. ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوا ہے. تو پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ اسلام لے کر آئے، اچھا یہ اپنے مکہ سٹی میں نا، مکہ شہر میں یہ بہت باعزت شخص تھے، بہت رسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے. تو آپ جب اسلام لے کر آئے تو آپ کو بھی کفار کے قریش کے جو کفار تھے انہوں نے بڑی تکالیفیں دی، بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ اتنا مارتے تھے کہ خون پر سر پر خون جمع ہو جاتا تھا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، اور وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذو النورین ہیں، کتنے بڑے رتبے والے صحابی ہیں. جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا؟ زبیر بن عوام. یہ پتہ ہے آپ کو کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کن میں سے ہیں؟ اب یہ عشرہ مبشرہ کون ہے پتہ ہے؟ نہیں پتہ. یہ پیارے بچوں یہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. سبحان اللہ. یوں تو ہر صحابی جو ہے جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی
لیکن 10 ایسے خاص صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرما دیا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق جنتی. حضرت عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, اسی طرح اور دیگر صحابہ اکرام ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ وہ 10 صحابہ کرام تھے, ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام بھی تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں جب اسلام لے کر آئے تو آپ کے چچا نے آپ کو چٹائی میں لپیٹا, چٹائی میں لپیٹ دیا اور آپ کی ناک میں دھواں دیتے, آپ کی ناک میں دھواں دیتے, اس سے آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا. اب آپ دیکھیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہمارے صحابہ کرام نے, کتنے, اور پھر رتبہ بھی کیسا ملا کہ 10 ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو دنیا ہی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. تو یہ کچھ صحابہ کرام تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. اب ہم ایک واقعہ سننے جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ایک کفار قریش نے میٹنگ رکھوائی اور اس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اسلام کی تعلیم بند کیوں نہیں کر رہے, اتنی تکلیفیں آئی ہیں, ہم اتنی پریشانیاں, ان کو اتنا پریشان کر رہے ہیں, ان کے صحابہ پر اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, تو آخر یہ اسلام کی دعوت چھوڑ کیوں نہیں رہے. اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی. تو ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ, کیا نام تھا؟ عتبہ بن ربیعہ. اس کو کہا کہ تم جاؤ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ انہیں کیا چاہیے, ان کا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, کیا وہ مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو عزت چاہیے, کیا وہ لیڈرشپ چاہتے ہیں, سردار بننا چاہتے ہیں, تو اس طرح ان کا مقصد ہے کیا, آخر وہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ کیوں نہیں رہے ہیں, تو تم جا کر پتہ کرو. عتبہ بن ربیعہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اکیلے میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو عزت چاہیے, آپ کو مال چاہیے, آپ کو لیڈرشپ چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اس نے کہا کہ اگر آپ اسلام کی دعوت چھوڑ دیں نا, اس نے کیا جملہ سننا آپ, اس نے کہا کہ اگر آپ اسلام کی دعوت چھوڑ دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پورا مکہ سٹی آپ کی عزت کرے گا, پورا مکہ سٹی آپ کی عزت کرے گا, آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا, آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس نے اس طرح کی کنڈیشن بیان کری کہ پورا مکہ سٹی آپ کی عزت کرے گا, جو چاہیں گے وہ ہوگا, لیکن آپ اسلام کی دعوت چھوڑ دیں. اس طرح جب اس نے یہ بیان کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی, چند آیتوں کی تلاوت فرمائی. عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے پیارے بچوں یہ بہت بڑا مقرر تھا. کیا تھا؟ مقرر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کرنے والا, جو اچھے انداز میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی باتوں سے اپنے انداز سے لوگوں کو منوا لیتے ہیں, دل جیت لیتے. تو یہ وہ تھا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی نا تو اس کا دل کانپنے لگا اور یعنی کہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اس پر. یہ آیا کس لیے تھا لیکن ہو کیا گیا, ڈرنے لگا, اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا, کانپنے لگا, یہ کیفیت طاری ہوئی. خیر پھر یہ واپس چلا گیا ان کفار کے پاس جنہوں نے اس کو بھیجا تھا. جب وہاں پہنچا تو سب حیران ہے کہ ہوا کیا ہے اس کو, تو پوچھا بھائی کیا ہوا, تو یہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے اسلام کی دعوت دینے میں تو اس میں ہماری ہی عزت ہوگی, ہماری ہی عزت ہوگی. اگر یہ نہیں ہوتے تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ ان کو اس طرح کے الفاظ کیے کہ خود یعنی کہ بند کر دیں گے اسلام کی دعوت دینا. تو اس طرح کر کے جب عتبہ بن ربیعہ نے مشورہ دیا نا کفار کو عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کو بھیجا کس لیے تھا ہم نے اور یہ ہو کر کیا آ گیا ہے. یعنی ہم نے اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ پوچھ کر آئے کہ مقصد کیا ہے, اور یہ آ کر ہمیں مشورہ دے رہا کہ چھوڑ دو تم. اب جو کفار تھے قریش کے, اب وہ گئے ابو طالب کے پاس. کس کے پاس؟ ابو طالب. اور کہا کہ بھائی تمہارا بھتیجا جو ہے یہ اس طرح ہمارے معبودین کا رد کر رہا ہے, ہمارے معبودین کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو ابو طالب نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں, سبحان اللہ, ایک ہاتھ میں سورج, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے کہ ایک ہاتھ میں سورج
اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دینا تب بھی میں دین اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب یہ الفاظ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو ہم خود غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دین اسلام کی دعوت دی. انشاءاللہ آگے بھی ہم سنیں گے کہ اسلام کی دعوت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے, پھر کیا کیا ہوا. آگے انشاءاللہ ہجرت حبشہ کا بھی ذکر آئے گا. اس کا ذکر آئے گا. ہاں, حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی. حبشہ کی طرف پہلی. ایک تو ہے ہجرت مدینہ, ایک تو ہے ہجرت مدینہ کہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی, لیکن اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی. اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں سنیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. چاند اور سورج کا تذکرہ ہوا. جی, ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج. کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں چاند آتا ہو. انس بھائی کو مائک دیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا سبحان اللہ. ایک اور کوئی شعر سنا دیں جس میں چاند آتا ہو یا سورج آتا ہو. چاند آتا ہو یا سورج آتا ہو. چاند ایک اور میں ہے, بہت سے تارے بھی آتا ہے اس میں. چلیں میں آسان کر رہا ہوں. کون سا شعر ہے؟ چاند شکو پیڑ بولے. چلیں پیڑ والے کے ساتھ آئیں. چلیں جی. چاند شکو پیڑ بولے, جان ور سجدہ کرے. چاند شکو پیڑ بولے, جان ور سجدہ کرے. بارک اللہ جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا جس کا نام ہے انبیاء. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. جزاک اللہ خیرہ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی تو پیارے بچوں, شروع ہو گیا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. تو ہو جاؤ بچوں ریڈی. چلیں جی اسی کلام سے شروع کریں, ٹائٹل کلام سے. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی 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 ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. اذان آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. اذان آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے امید ہے آپ لوگ کیا ہو گئے ہوں گے. اچھا ریڈی کیا ہوتا ہے؟ چلیں جی آپ بتائیے نا تھا. ریڈی یعنی اسٹارٹ, شروع ہو جاؤ. کیا شروع ہو جاؤ؟ ہوشیار ہو جاؤ. ہو جاؤ بچے ہوشیار, ہو جاؤ بچے ہوشیار. ہوشیار تو ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ تیار. تیار ہو جائیں. جی ہاں بچوں کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جائیں. جی آج کیا تیاری ہے؟ کیا تو شمع رسالت. تو شمع رسالت ہے.
बुला लो फिर मुझे इशारा। हाँ सुभान अल्लाह। जर्रे झड़कर तेरी पैज़ार, पूरा तो बोले। जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के। पैज़ारों के। जी अनस भाई। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है। मदीने की, जरा झूम के बोले वाह क्या बात है मदीने की। वाह क्या बात है मदीने, जरा आप बोलो वाह क्या बात है मदीने की, दोबारा। वाह क्या बात है मदीने की, हामिद वाह क्या बात है मदीने की, मुस्कुरा के झूम के हैं, ऐसे मजा आ गया है। वाह क्या बात है मदीने की, उजैर शाह साहब वाह क्या बात है मदीने की, सब मिल के बोले हैं। वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की बात ही निराली है। मदीने की हर चीज़ अच्छी है। मदीना तो खुद तो प्यारा है, मदीने की हर चीज़ प्यारी है। और जब यहाँ पर आ जाती है मदीने की कोई चीज़ तो बोलते हैं नहीं मदीने की तस्बीह है, तो फिर उस पर पढ़ने में एक मज़ा भी आता है। कहाँ से आई है? मदीने की। कोई आपको चीज़ दे रहा होगा, इत्र दे रहा है कोई आपको, तो ठीक है दे दी, लेकिन बोलता है मदीने की है, तो फिर कैसा ज़ौक़ बढ़ जाता है। तो फिर ज़बान से निकलता है वाह क्या बात है मदीने। वहाँ की तो मिट्टी भी कोई ला कर दे देना, मिट्टी भी अगर मिल गई तो यही है ए खाके मदीना तेरा कहना क्या है। तो हर चीज़ में जो मदीने से जिसको निस्बत होगी उसकी बात अलग है, लेकिन जिससे निस्बत हो रही है उसकी शान क्या होगी। वाह क्या शान है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की। वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिलों से प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, दीवारों की आँखों का तारा मदीना, खुशहाल झूमता जा रहा है सफीना, खुशहाल झूमता जा रहा है सफीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, गबाया के गब आया जद्दा का साहिल, बाया के गब आया जद्दा का साहिल, बावे गब का चलेंगे मदीना, बावे गब का चलेंगे मदीना, खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने के जलवों के कुर्बान जाओ, मदीने के जलवों के कुर्बान जाओ, खुदा ने कैसा सवारा मदीना, खुदा ने कैसा सवारा मदीना, प्यारा प्यारा यहाँ सबसे खूबसूरत, वहाँ प्यारा प्यारा यहाँ सबसे खूबसूरत, वो बाबा भी मीठा तो प्यारा मदीना, वाह क्या बात है मदीने की, अजब रंग पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना, के सब सुन्नते है निसार मदीना, के जब जन्नते है निसार मदीना, मनाग लगा देंगे आँखों में अपनी, मनाग लगा देंगे आँखों में अपनी, शबो रोज़ खाके बाज़ार मदीना, जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, नजर फेंक शनिगार मदीना रहे, उनके जलवे बसे, उनके जलवे रहे, उनके जलवे बसे, उनके जलवे मेरा दिल बने यादगार मदीना,
हुआ पिया को शरफ जिसे खास हुआ पिया को वही गज़ल इफ्तिखार मदीना वहाँ क्या बात है मदीने की वहाँ क्या बात है मदीने की वहाँ क्या बात है मदीने की। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है जी। कुछ कॉल्स भी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं कि बच्चे हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कलाम सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम सलमा तारिया जी। है, मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। किड्स मंदी चैनल हमारा चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वहियाकुम, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जी एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद भाई। बाबू मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। जी, सुनाइए। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। किड्स मंदी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला एक और कलाम भी आने। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तोसा शरीफ से चैलेंज बात आया होगा कर मुझे रहा लगा। हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मुझे ये सुना दीजिए। जी। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आपने भी सुनाई, हम भी सुना देते हैं एक आध शेर। मुझे दर पे फिर बुलाना, इधर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना। मेरे प्यारे आका मुझे दर पे फिर बुलाना, मेरे मदनी बाबा मुझे दर पे फिर बुलाना, हसनैन के नाना मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरा गम घिंचा गया था, इसी में रहेगा हमेशा। तेरा गम घिंचा गया था, इसी में रहेगा हमेशा। गमे माल से बचाना, गमे माल से बचाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना। मेरे प्यारे आका मुझे दर पे फिर बुलाना, हसनैन के नाना मुझे दर पे फिर बुलाना, हसनैन के नाना मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। माशा अल्लाह। माहौल बन रहा है, अच्छा माहौल बनता जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसी तरह नात से करनी है मोहब्बत, नात खानी से करनी है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुने। बहुत सारे अशार आपको याद हो, बहुत सारे अशार हों। यूँ माहौल बने, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं,
تو آپ کے ذہن میں کلام آ جائے سفر ہمارا بھی ہو سرکار. گاڑی میں کہیں سفر ہو رہا ہے تو یہ سفر ہو رہا ہے, آپ کراچی سے باہر جا رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں, تو آپ کی زبان پہ یہ کلام آ جائے سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. اچھا پھر جو ہے پہاڑ نظر آ گئے, رنگی ٹاؤن کی طرف تو پہاڑی پہاڑ ہیں, تو پہاڑ کی طرف جب نگاہ پڑے تو پھر بلوچستان چلے گئے, پہاڑ پہ نگاہ آ رہی ہے, تو پھر وہ مکہ شریف کے مدینہ شریف کے پہاڑ, احد پہاڑ وہ ذہن میں آ جائے. یعنی جو جو چیزیں یہاں پہ نظر آتی جا رہی ہیں نا اس پر اس سے متعلق وہ نا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی جو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بھی مدینے جائیں گے, جس طرح یہاں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پر بھی استعمال کریں گے ادب کے ساتھ. یعنی کہ ایک یہاں پہ ہم دہی کھاتے ہیں نا, دہی لیتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے دہی کھٹی ہوتی ہے, تو بعض بچے یا بعض بڑے کہتے ہیں کھٹی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے وطن کی دہی ہے, آپ نے اس کو جو کہنا ہے کہہ دیا. لیکن جو مدینہ شریف کی دہی ہے نا, ایک صاحب تھے انہوں نے مدینہ شریف میں دہی کھائی, تو دہی جب کھائی تو دہی کھٹی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مدینے کی دہی جو ہے وہ کیا ہے, کھٹی ہے. تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا, فرمایا کہ آپ نے ہمارے مدینہ شریف کی دہی کو, ہمارے مدینے کی دہی کو کھٹا کیسے کہا. یعنی وہاں کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خرابی کی طرف جائے, وہاں کی ہر چیز اچھی ہے, وہاں کی ہر چیز جو کہہ رہا ہے یہ اچھی نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے, وہ خود اچھا نہیں ہے جو یہاں پر آ گیا. مدینے کی ہر چیز ہمارے آقا اور ایسے اچھے ہیں دنیا میں جو بھی ہو, دنیا جب سے بنی ہے جو بھی ہو, آپ بتائیں کون اچھا ہے, کہا کہ یہ اچھا ہے, تو ٹھیک ہے یہ اچھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا, ہمیں لکھ کر دے دیا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اونچی شان والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پیارے ہیں, تو ان کی ہر چیز پیاری ہے, ان کی ہر چیز اچھی ہے, تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار ہے. تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوہ جانانا, تو ماہ نبوت ہے, آقا جلوہ جانانا, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بر میں خانہ, ہر آنکھ کو پیمانہ, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوہ جانانا, دل اپنا چمک اٹھے, ایمان کی طلعت سے, دل اپنا چمک اٹھے, ایمان کی طلعت سے, دل اپنا چمک اٹھے, ایمان کی طلعت سے, پریاں کے بھی نورانی ہے جلوہ جانانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا
آپ نے دیکھنا ہے مدنی چینل, آپ نے دیکھنا ہے مکہ شریف, مدینہ شریف, کچھ اور نہ دیکھیں. جو دیکھیں گے وہی زبان سے نکلے گا, جو سنیں گے وہی زبان سے نکلے گا. تو اچھی اچھی محفلوں میں جائیے, اچھی اچھی جگہوں پر جائیے. اب اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام اختتام کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ عز و جل پھر یہی پروگرام آئے گا جس کا نام ہے اسلام فور کڈس. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم نے سیکھی اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل